بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد، آپ میانہ قد تھے، سر بڑا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ کا چہرہ انور دیکھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اور آنکھیں۔ آپ کے سر کے بال اکثر مونڈے تک اور کبھی نرما گوشت تک لٹکے رہتے تھے۔ بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے تھے۔ باوجود یہ کہ آنکھیں قدرتی طور پر سرمئی تھیں، آپ کی آنکھیں نہایت خوشنما اور کشادہ تھیں، خوب سیاہ اور سرخی مائل تھیں۔ سینہ مبارک اور دونوں قدم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ سے لے کر ناف تک ایک نہایت خوبصورت باریک خط تھا۔ دونوں بازو اور قدمین پرگوشت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ پاؤں جما کر اٹھاتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ داڑھی مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور مونچھیں کترواتے تھے۔ داڑھی کے جو بال زائد ہو جاتے ان کو وہ کتروا دیتے تھے تاکہ صورت بدنما معلوم نہ ہو۔ چونکہ داڑھی تمام انبیاء و مرسلین کی سنت تھی، معاذ اللہ ملکی اور قومی رواج کی بنا پر نہ تھی، جیسے کہ بعض گمراہوں اور نادانوں کا خیال ہے۔ داڑھی صرف سنت محمدیہ اور طریقہ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پیغمبروں، جن کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے، ان کی سنت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، یعنی داڑھی تمام انبیاء و مرسلین کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار اور تحمل مزاج تھے۔ آپ کا تحمل و صبر اور برداشت کرنا ہمیشہ غصے پر غالب رہتا تھا، اور اگر کوئی نادان آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا تو ہمیشہ آپ کا صبر اور برداشت کرنا اس کی نادانی پر غالب رہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بہادر دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا، اور ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ کی آڑ میں پناہ لیتے تھے، اور بڑا بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک رہتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے قریب ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کے پاس دینار درہم رات کو نہ رہتا تھا، اور اگر بچ جاتا اور ایسا شخص نہ ملتا جس کو عطا فرمائے اور یکایک رات ہو جاتی تو اپنے مکان میں تشریف نہ لاتے جب تک کہ بچے ہوئے کو کسی محتاج کو نہ دے دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے میں عادت مبارکہ۔ کبھی کبھی بھوک کے مارے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھتے تھے، جو موجود ہوتا وہ تناول فرماتے اور جو پاتے اس کو نہ ہٹاتے، اور حلال کھانے سے تکلف نہ فرماتے، اور اگر کھجور میسر ہو جاتی تو اس کو ہی نوش فرما لیا کرتے، اور اگر بھنا ہوا گوشت ملتا تو وہی کھا لیتے، اور اگر روٹی گیہوں یا جو کی ملتی تو اس کو کھا لیتے، اور اگر دودھ میسر ہو جاتا تو اسی پر اکتفا فرما لیا کرتے، اور اگر خربوزہ اور تر کھجوریں ملتی تو وہی کھا لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے میں عادت مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگا کر کھانا تناول نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہی اونچے ٹیبل یا میز پر رکھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ گیہوں کی روٹی سے زندگی بھر 3 دن مسلسل پیٹ نہیں بھرا، اور یہ امر مفلسی اور بخل کی وجہ سے نہ تھا بلکہ نفس کو مطیع اور مغلوب رکھنے کے لیے تھا۔
جنازہ کے ہمراہ تشریف لے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ کے ساتھ تشریف لے جاتے اور میت کو دفن کرنے کے بعد لوگوں کو تھوڑی دیر واعظ و نصیحت فرماتے، جس میں قبر آخرت کی باتیں فرماتے۔ اس کے بعد میت کے حق میں سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا فرماتے۔ مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مزاح فرماتے تو بھی حقیقت ہی ہوتی تھی۔ آپ نے ایسے شخص کو جنت کے بیچوں بیچ میں گھر دلوانے کی خوشخبری سنائی جو مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ مریض کی عیادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کی عیادت فرماتے اور مریض کو تسلی کے کلمات ارشاد فرماتے اور عام طور پر یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ کوئی بات نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ آپ کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ مدینہ منورہ کے آخری کنارے پر بھی کوئی بیمار ہوتا تو